اللہ کہتے ہیں تم اپنے بھائیوں کے بہنوں کے بچوں کو پال لو. کیوں؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. دیکھو تمہاری بھی کمزور اولاد ہے, تم ان کے بارے میں سوچو. اگر تم مر گئے اور تم نے یہ کمزور اولاد چھوڑی تو تم کیا چاہتے ہو تمہارے رشتہ دار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھا کرو. خدا کی قسم باپ مر جائے نا, ان چھوٹی بیٹیوں کا اور بچوں کا ہماری سوسائٹی میں کوئی پرسان حال نہیں, کوئی وہ محبت ملتی نہیں ہے ان کو, کوئی پوچھنے والا نہیں. بچیوں کا تو حال ہی خراب ہو گیا, بس برباد ہو گئی. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو اپنے بارے میں پسند کرتے ہو دوسروں کے بارے میں بھی وہی پسند. اور ان آیتوں پہ ہمارے نبی نے عمل کیا ہے. کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں یوٹیوب پہ آ کے تقریریں بڑی بڑی کر رہے ہوں گے, عمل میں زیرو. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایسی لمبی لمبی جتنے آج کل آ رہے ہیں نا ٹش پش کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اپنے ظرف دیکھا کرو. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, اتنی غربت. 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی, ان سے نکاح کر رہی ہیں. تو ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس سے نکاح کریں گے, پہلی بات تو میری عمر زیادہ ہے, دوسرا میرے تو یتیم بچے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہاری عمر اگر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ ہے, کوئی بات نہیں ہے, اور یتیم بچے لے آؤ, وہ بھی جہاں اتنے گھر اللہ توکل پہ چل رہے ہیں ان کو بھی لے آؤ. تو ہمارے نبی نے پالا ہے یتیم بچوں کو. ایک پالنا عیدی سینٹر میں ہوتا ہے, جا کے بکرا دے کے آ جاؤ. ایک پالنا عزت کے ساتھ ہوتا ہے گھر میں رکھ کر, کیونکہ آپ جب کسی عورت کو بیوی بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بچوں کو یتیم بچوں کی طرح نہیں پال سکتے, اپنا بچہ بنا کے پالنا پڑتا ہے اس کو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ تو یہ ہمارے نبی کا ظرف ہے. اور عبد الرحمن ابن ابی سلمہ وہ نبی کے بیٹے تھے, یعنی سوتیلے بیٹے تھے. وہ حدیث سناتے ہیں کہ میں نبی کی گود میں تھا اور نبی مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے. کل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھایا کرو. محدثین نے یہ حدیث کھانے کے آداب میں بیان کی ہے. میں کہتا ہوں اس سے کھانے کا ادب بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے, لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جیسے کھانا اپنے سامنے سے کھانا سنت, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے بچوں کو پالنا اور ان کو کھانے کے آداب سکھانا یہ بھی نبی کی سنت. اور یہ والی سنت کھانے والی سنت سے زیادہ امپورٹنٹ. ہم نے کھانے کی سنت کو تو فوکس کر لیا, اس سے بڑی سنت جس کے بغاوت سے سوسائٹی میں تباہ ہو رہی ہے اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟